سب سے زیادہ مسلم معاشروں کو جس نے تباہ و برباد کیا وہ مولویوں نے کیا۔ آپ کو بہت نادر و شادر نظر آئے گا کہ ہمارے اہل سنت کے بھائیوں میں سیاسی لیڈرشپ مولویوں کے ہاتھ میں، بہت کم۔ بلکہ یہی مولوی تھے جنہوں نے ضیاء الحق کو کہا کہ یا امیر المومنین، امام حسین کا نظریہ کیا تھا؟ امام نے کہا اگر عالم، یا آج کے زمانے میں اس کو مولوی بولیں یا مفتی بولیں، اگر وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا تو کیونکہ عالم رول ماڈل ہوتا ہے اور عوام اس کو اسوہ سمجھتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث سمجھتی ہے، اگر عوام یہ دیکھے گی کہ مولوی حاکم کے خلاف نہیں بول رہا تو عوام کیا بولے گی؟ فتویٰ صادر ہوا کہ حسین واجب القتل ہیں لیاذ باللہ۔ کس نے دیا فتویٰ؟ یزید نے یا مولوی نے؟ قاضی شریح، قاضی القضات، پڑھا لکھا بندہ، لوگوں کے فیصلے کرنے والا، اس نے فتویٰ جاری کیا کہ حسین واجب القتل ہیں۔ آپ کو کسی بھی اہل سنت کے معاشرے میں ریولیوشن نظر نہیں آئے گی، ہاں وہاں نظر آئے گی جہاں معاشرہ لبرل بن چکا، سیکولر بن چکا یا ڈیموکریسی کی طرف چل پڑا۔ لیکن اگر اہل سنت کا دینی معاشرہ ہوگا جو مولویوں اور مفتیوں کے کنٹرول میں ہوگا، اس معاشرے میں کبھی بھی ریولیوشن کی آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر ریولیوشن آتی ہے تو شیعہ معاشروں میں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیعہ جگہ جگہ ریولیوشن کرتا ہے، وہ یمن کا انقلاب ہو، وہ ایران کا انقلاب ہو، وہ عراق کی عوام کا نکلنا ہو، وہ بحرین کے لوگوں کا نکلنا ہو، وہ طائف میں اور سعودی عرب میں شیعہ لوگوں کا نکلنا ہو، قطیف میں نکلنا ہو۔ یہ کیوں ریولیشنری حرکتیں، ریولیشنری جنبشیں شیعوں کے اندر ہوتی ہیں، وہاں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں ایک آئیڈیالوجی ملی جو امام حسین نے دی، اور وہ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ وہ آئیڈیالوجی جس میں تولا بھی ہے، جس میں تبرہ بھی ہے۔ تولا مطلب خوبیوں کی تعریف، تبرہ مطلب برائیوں سے دوری۔ دو فکر امام حسین نے دی۔ ایک آئیڈیالوجی قاضی شریح والی آئیڈیالوجی تھی جو آج برملا جمعے کے خطبوں میں طارق مسعود صاحب اہل سنت کے بڑے مفتی، جتنے بھی ان کے مفتی ہیں، وہ برملا اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کا فرمان ہے اگر وقت کا حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اس کے اندر شیطان داخل ہو جائے، وہ چاہے تجھے دین سے دور کرے، چاہے کالے رنگ کا حبشی غلام ہو، کٹا ہوا کان ہو، کشمش جیسے بال ہوں، وہ تجھے راہ خدا اور دین خدا سے اٹھا کے کہیں اور بھی لے جائے۔ فرمایا، رسول نے فرمایا حاکم کے خلاف قیام کرنا حرام ہے۔ پوری قوم کی سمجھو نس بندی کر دی انہوں نے۔ اگر کوئی غیرت کرتا تو دین کی تلوار سے اس کی غیرت کو کاٹ دیا، کہ نبی کہتے ہیں اگر یزید جیسا بھی آ جائے تو تم نے کھڑا نہیں ہونا۔ اب یزید کے بعد جتنے آئے امت اٹھی، کیونکہ حاکموں نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے کیا استعمال کیا؟ قرآن کی آیتوں اور نبی کی جعلی حدیثوں کو استعمال کیا، اور یہاں تک بول دیا کہ بھائی نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف قیام کرے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب بول دیا کوئی بھی ہو تو مطلب اگر حسین بھی ہو، جب بول دیا کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب اگر نبی کی بیٹی بھی ہوں، حسن ابن علی بھی ہوں۔ اگر حاکم کے خلاف نکلتا ہے تو اس نے جماعت سے جدائی کی ہے، اور جو جماعت سے ٹوٹا تو قد رفض و رافضی بنا۔ لہذا شیعوں کو بولا جاتا ہے روافض، کیونکہ یہ جماعت سے نکلتے ہیں اور انڈیویجولی فیصلے لیتے ہیں۔ جماعت کہتی ہے کہ یزید کی بیعت کرو، پر حسین کہتے ہیں سر کٹا دوں گا پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور جماعت امت مسلم اسرائیل کے سامنے چپ ہے۔ لیکن آئیڈیالوجی آف امام حسین والے، زیدی شیعہ والے 4 امامی ہیں لیکن حسین کو تو مانتے ہیں نا، آئیڈیالوجی تو آ گئی۔ شیعہ کہیں بھی ہو وہ کسی ظالم کے سامنے جھکنے کا فتویٰ نہیں دیتا۔ اب دیکھیے سیولائزڈ معاشرے مہذب، کربلا آپ کو مہذب بنانے کے لیے ہے۔ اگر میرے اندر تہذیب نہیں تو پھر کربلا کا فائدہ کیا؟
تہذیب کربلا یہ ہے کہ اور پیاسا ہے، حسین پانی پلا رہے ہیں، اور سامنے والا اتنا غیر مہذب ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے پر پانی نہیں دے رہا۔ امام فرماتے مسلمان نہیں، کونو احرار، آزاد بن، کم از کم انسانیت تو تمہارے اندر زندہ ہونی چاہیے۔ میں حسین بڑا ہوں، تیرے مقابلے میں آیا، مجھے مار رہے ہو تو جنگ ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا، عورتوں نے کیا بگاڑا، 4 سالہ بچی نے کیا بگاڑا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک تہذیب یافتہ، ایک سویلائزڈ معاشرہ ہے 72 کا معاشرہ، جس کے اندر اخلاق بھی ہے، جس کے اندر کردار بھی ہے، جو کبھی پانی بند نہیں کرتے، جو کبھی زخمیوں کو نہیں مارتے، جو کبھی بھاگنے والوں پہ وار نہیں کرتے، جو کبھی عورتوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اس کے مد مقابل ایک معاشرہ ہے یزیدی معاشرہ، انسیولائزڈ معاشرہ، جس میں کوئی دریغ نہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ بدن کس کا ہے۔ حسین کا بدن ہے کہ کہنے لگا ابن سعد جب میں نے اس بدن سے گھوڑے دوڑائے تو میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی ہیں۔ آج وہ ظلم نظر نہیں آ رہا، وہی معاشرہ، چیزیں میرے عزیز ریپیٹ ہوتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو یزیدی کردار ریپیٹ نہیں ہوں گے، کیا یہ مت سمجھو صبر حسین والے کردار ریپیٹ نہیں، کردار ڈے بائی ڈے ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ امام ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں، مصیبت کبریٰ، مصیبت عظمیٰ امام حسین کی۔ دیکھیے ابن زیاد کہتے ہیں جب قیدی بیویاں دربار میں پہنچی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پیاسی بھی ہیں، یہ حاکم ہے، ابن زیاد ایک حاکم ہے، حاکم کا رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ کہتے یہ سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا، اور بالکل سامنے تشت میں امام حسین کا سر کٹا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اب میں ذرا امیجن کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے حاکم، وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، اردن کے ہوں، مصر کے ہوں، سعودیہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، اپنی شہنشاہی ٹیبلوں پہ کھانے کھاتے ہیں، سامنے ٹی وی کھلا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آج بم گرا، 250 فلسطینی مر گئے، سر ملے دھڑ نہیں ملے، بدن کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ماں نے 5 جنازے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، لقمے بھی چباتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بے حسی۔ یہی بے حسی ابن زیاد کے اندر تھی کہ امام زین العابدین فرماتے صرف لقمے نہیں چبا رہا تھا، شراب کا جام بھی پڑا تھا، وہ پیتا تھا، اور لعین اتنا بدبخت اور بے احترام تھا کہ جو بچی ہوئی شراب تھی وہ اس تشت میں پھینک رہا تھا جہاں حسین کا سر پڑا ہوا تھا۔ یہی بے حسی کا عالم آج نظر آتا ہے، کیونکہ اگر کل کا مسلمان کربلا کے ظلم پہ خاموشی اختیار نہ کرتا، کبھی یزید اور بنو عباس جیسے حکمران اس کے اوپر نہ آتے۔ جب آپ تھوڑے ظلم پہ چپ رہتے ہو، آپ کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ جب آپ تھوڑی کرپشن پہ چپ رہتے ہو، آپ کے اوپر بڑی کرپشن کی جاتی ہے۔ معاشرہ حسینی کیا، حسینی معاشرہ کیا ہے؟ لِعَامِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ، جس معاشرے میں اچھائی کو علم کر کے دکھایا جائے، اور جس معاشرے میں برائی کو بھی بلند کر کے دکھایا جائے، تاکہ تیرے بچے کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا اپنی نسلوں کا، کہ مفتی نے کہا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن امام حسین نے آپ کو تمیز دی کہ یہ پہچان میں یزید کو کھول کے دکھا رہا ہوں کہ یہ یزید ہے، اور میں تجھے اچھائی بتا کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، کسی اکبر کا سر ہے، عباس کا سر ہے، اور نہ محمد کا سر ہے، دیکھ یہ اچھائیاں تھیں جو یزید کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور ایک بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور کس طرح یزید کو للکار رہی ہے، حسین کا دفاع بھی کر رہی ہے، اور توحید الہی کا بھی دفاع کر کے کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کسی انٹیریئر سندھ کی جگہ پہ مجمع میں نے کہا اچھائی اور برائی، ہمارا معاشرہ پاکستانی زندہ یا مردہ معاشرہ کیسے پتہ لگایا جائے؟ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ پاکستانی سویلائزڈ ہیں، مہذب ہیں، یہ معاشرہ زندہ ہے
یہ معاشرہ مردہ نہیں. تو کہا مولانا کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کا ریئیکشن دیکھنا ہے. کہ جی بولیے. سندھ کا وہ شہر جہاں حد سے زیادہ کرپشن کی گئی. دیکھیے ایک آدمی کی تنخواہ اگر 4 لاکھ ہے، 5 سال ڈیوٹی کرے تو 4 لاکھ کو ملٹیپلائی کریں گے 5 سالوں سے، جتنا اس کے پاس مال آیا وہ حلال کا. لیکن اگر 5 سالوں میں ارب پتی بن گیا تو اس کا مطلب اس نے حرام کمایا ہے. ہمارا کون سا شہر ہے جہاں ملک کی ایجنسیاں نہ ہوں جن کو یہ نہ پتا ہو کہ MP کیا کر رہے ہیں، MNAs کیا کر رہے ہیں، سینیٹرز کیا کر رہے ہیں، ٹھیکوں میں کتنی دغا کی جاتی ہے، کتنے پیسے، سب کو پتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ فلاں منسٹر 5 ارب روپے لے کے چوری کر کے ملک سے بھاگ گیا، کیا یہ شاکنگ نیوز ہے؟ تو مجمع ہنس کے کہنے لگا مولانا 5 ارب شاکنگ نیوز، کہ اگر 15 بھی لے جاتا تو ہمارے لیے شاکنگ نیوز نہیں تھی. میں نے کہا یہ نشانی ہے کہ آپ لوگ مردہ ہو چکے ہو، کہ جب ہم سنیں کہ ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے مجمع اس پہ خاموش رہے، قومیں اس پہ خاموش رہے. لیکن آپ جاپان چلے جائیے، تھوڑی سی کرپشن ہو، وہاں کے وزیر ٹی وی پہ آ کے لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کرپشن کی وجہ سے عوامی پریشر جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ایک کرپٹ بندہ کرپشن کر کے چوریوں کی گاڑیوں میں جب روڈوں پہ گھومتا ہے لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں اور پروٹوکول ملتا ہے اسے. لیکن وہاں اگر کوئی کرپشن کر کے لوگوں کو پتا چلے یہ کرپٹ ہے، وہ بیہیویئر اس کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ وہاں خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگوں سے آگے معافیا مانگتے ہیں، خود کو مار دیتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں چل نہیں پا رہے. لیکن ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، یزیدی معاشرہ، کہ جس میں سارا ظلم کر کے یزید تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن ابن سعد جیسے اسے کہہ رہے ہیں سلام علیکہ یا امیر المومنین. ابن زیاد جیسے کہہ رہے ہیں امیر المومنین تجھ پہ میرا سلام ہو. اسی مردگی کو امام حسین زندہ کرانے کے لیے آئے. فرمایا شیعہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے. یہ نہ دیکھ کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھ تیرا امام کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھ تیرا امام زمانہ تجھ سے کیا چاہتا ہے. یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے. مردہ معاشروں میں ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہماری حیات کو خون دینے کے لیے، بخشش دینے کے لیے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تو بھی بھول جائے کہ اچھائی کیا تھی اور برائی کیا تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رشیا میں ایک ان کا ہائی لیول کا جرنل تھا، ان کو شک ہوا کہ یہ امریکہ کا جاسوس ہے. بڑی انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، کیا کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی کلو نہیں ملا جس سے الزام ثابت ہو. لیکن یقین ان کو تھا کہ یہ جاسوس ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکے. پروموشن پاتا گیا اور کنٹری کے بہت ہائیسٹ عہدوں پہ بھی فائز رہا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا. شک ان کو تھا کہ یہ جاسوس ہے CIA کا، لیکن ثابت نہیں کر پائے. جب ریٹائر ہوا کچھ مہینے رشیا میں رہا، اس کے بعد ایک ٹرپ لگایا اس نے، کانفرنس تھی USA میں، USA گیا اور USA جانے کے بعد وہیں رہ گیا، واپس رشیا نہیں گیا. وہاں اس کو بڑا گھر بھی ملا، مراعات بھی ملی. وہاں سے اس نے لیٹر لکھا اپنی رشین آرمی کو کہ تمہارا شک صحیح تھا، میں اتنے سالوں سے رشین آرمی میں USA کا CIA کا ایجنٹ بنا ہوا تھا، لیکن کہا تم مر بھی جاؤ گے مجھے پکڑ نہیں پاتے، اور اب بھی تم ساری ریسرچ کر لو تم مجھے پکڑ نہیں پاؤ گے. ایجنسیز نے اسے لکھا کہ جناب چلو ہم نے پورا زور لگایا لیکن ہمیں نہیں پتہ لگا کہ آپ نے امریکہ کے لیے کام کون سا کیا ہے. ابھی تو آپ ریٹائر بھی ہو گئے، امریکہ میں بھی، ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے ایسا کیا کیا. کہ میں وہ کام کر کے گیا ہوں کہ تم 30 سال بھی محنت کرو گے نا اس مقام تک نہیں آؤ گے جتنا میں نے تمہیں پیچھے دھکیل دیا ہے. کب بتا بھی تو کیا کیا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ایسا لیٹر، کوئی ایسی فون کال آپ نے کچھ CIA کو کی ہو، کوئی ایسے پیسے آپ نے ریسیو کیے ہوں، کہیں پہ کوئی دھماکہ کروایا ہو، ملک میں کوئی بدامنی پھیلائی ہو، کہیں پہ کوئی کرپشن کی ہو. نہیں، نیٹ اینڈ کلین افسر، صرف تنخواہ لینے والا، آن ٹائم ڈیوٹی کرنے والا. آپ کی ڈیوٹی میں بھی نظر نہیں آتا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو. تو کہا میں نے ایک کام کیا تھا. کہا کیا کام کیا؟ کہ جب بچے فوج میں
بھرتی ہونے کے لیے آتے تھے، میں انٹرویوز لیتا تھا، جو قابل تھا اسے پیچھے دھکیلتا تھا، جو نالائق تھا اسے سیٹوں پہ بٹھا دیتا تھا کہ میں نے تمہاری ساری فوج میں نالائق بٹھا دیے ہیں، اب تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی ان نالائقوں کو ڈھونڈنے میں، اور جتنی وہ نالائکیاں کر چکے ہیں تمہارا ملک کیا ہو چکا ہے، پیچھے جا چکا ہے۔ امت اسلام کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ نالائق حاکم بنے۔ جب کوئی حسین کو چھوڑ کے یزید کے پیچھے جائے گا تو عالم کیا ہوگا؟ جب کوئی امیر المومنین کو چھوڑے گا، جب کوئی چھٹے امام کو چھوڑے گا، تو دین اور حکومتیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب لائق لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت نالائق ترین افراد آپ کے اوپر حاکم ہیں۔ یہ ملک کو پیچھے دھکیلنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو ایک اسکول تباہ کرنا ہے، آپ نالائق بندہ ٹیچر لگا دو۔ آپ کو ایک امام بارگاہ کا ستیہ ناش کرنا ہے، آپ نالائق مینجمنٹ لگا دو۔ آپ نے قوم کا ستیہ ناش کرنا ہے، نالائق لوگوں کو ممبر پہ بٹھا دو، ساری قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ فکر امام حسین تھی، مثلی لا یبایع مثل یزید، یزید تو نالائق ہے، ایک لائق کبھی بھی نالائق کی بیعت نہیں کرتا۔ ہمیں بھی یہ درس دیا کہ امام اسے ماننا جو کیا ہو، لائق ہو، کبھی نالائقوں کو اپنا امام نہ ماننا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔